بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ قطب العالم چودھری غلام حیدر خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درود شریف کے سفر کی روحانی داستان بہت عجیب و غریب ہے۔ اسی داستان سے ایک واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ میری پوری زندگی کا معمول رہا ہے کہ رات 2 بجے اٹھ کر غسل کرتا، مٹھی بھر موتیے کے پھول جائے نماز پر رکھ لیتا، 2 4 یا 6 نفل پڑھ کر آہستہ آہستہ آواز میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا اور اکثر اوقات درود تاج ورد کیا کرتا تھا۔ تو درود شریف پڑھتے بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا کہ جوں ہی 5 7 یا کبھی زیادہ مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، غلام حیدر، ہم بہت خوش ہوئے ہیں اور کبھی کبھی اپنی زیارت مبارکہ سے بھی مشرف فرما دیتے اور درود شریف کی قبولیت کا بھی اظہار فرما دیتے، جسے سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ میرے عزیزو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کس قسم کی تبلیغ کرتے ہیں، کس قسم کی پوسٹ لکھتے ہیں، کوئی ایک آدھی پوسٹ مجھے سینڈ کرے۔ میں نے اپنا فیس بک پیج اوپن کیا اور اس میں سے کوئی پوسٹ تلاش کر رہا تھا تو ایک قسط میری نظر سے گزری۔ قسط وار میں اپلوڈ کرتا ہوں تو ایک قسط میری نظر سے گزری جو کہ بہت ہی اہم قسط تھی۔ میری خواہش ہے کہ یہی قسط آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تھوڑی سی مشکل ضرور پیش آئے گی، لیکن مجھے امید ہے جو شخص یا جو احباب اس بات کو سمجھ گئے ان کے لیے دعا قبول کروانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عنوان لکھا کہ گنہگار بھی دعا مانگے تو قبول ہو، اور اس پوسٹ کے زمرے میں یہی کہوں گا کہ گنہگار تو کیا، ظالم شخص بھی اگر دعا مانگے گا تو وہ قبول ہوگی۔ آپ نے بات کو توجہ سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، اور کوشش کیجئے جو بات میں بتانے لگا ہوں اس کو کاپی پر لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ اس پوسٹ کو جب میں نے فیس بک پر کافی عرصے پہلے اپلوڈ کیا تو میرے ساتھ 5 یا 6 لوگوں نے مل کر اس پوسٹ کو تیار کیا، تب جا کر یہ پوسٹ مکمل ہوئی۔ تو بات ہو رہی تھی قطب العالم غلام حیدر خان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کی، مشاہدے کی۔ اس کے اور بھی بہت سے مشاہدے ہیں اس روحانی داستان کے، اور جب آپ یہ پوری داستان پڑھیں گے، میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے یہ داستان، جن احباب نے کتاب منگوائی ہے انہوں نے یہ داستان ضرور پڑھی ہوگی۔ اس پوری داستان میں آپ کو ایک چیز بہت متاثر کرے گی، اور وہ یہ ہے کہ نصف شب رات کے اندھیرے میں غلام حیدر خان رحمۃ اللہ علیہ کا درود پڑھنا۔ یہ بھی 100% سچ ہے کہ جو شخص رات کے اندھیرے یعنی آخری پہر میں درود شریف پڑھتا ہے، خواہ وہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اسے زمین کی پستیوں سے نکال کر عرش کے نیچے لا کھڑا کرتے ہیں
اور وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ رات کے اندھیرے یعنی آخری پہر میں نوافل نہ پڑھے، درود شریف نہ پڑھے۔ ولی اللہ بننے کے لیے یہ نوافل اور درود رات کے آخری پہر میں پڑھنا شرط اول ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہو کہ درود شریف کی حلاوت نصیب ہو تو اسے رات کے آخری پہر میں پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا مسئلے حل نہیں ہوتے، ایسے لوگ کچھ عرصہ مستقل مزاجی اور یقین کامل کے ساتھ آخری پہر، جسے وقت تہجد بھی کہتے ہیں، اس وقت میں درود پڑھنے لگ جائیں تو تنگ دست خوشحال بن جائیں گے۔ قرض لینے والے ہیں تو لوگوں میں قرض تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ والے بن جائیں گے، اور بیمار ہیں تو صحت مند ہو جائیں گے۔ الغرض دعائیں قبول ہوں گی، مستجاب الدعوات بن جائیں گے، کیونکہ یہی تو وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حوالہ نمبر 1145، اور مسلم کی حدیث ہے حوالہ نمبر 758۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت رات کی آخری تہائی باقی رہ جائے تو ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھے مانگے اور میں اسے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ دو احادیث کا حوالہ دیا میں نے اور پھر آپ کو حدیث سنائی آخری پہر کے بارے میں، کہ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ان قریب میں تمہارے لیے ایک ایسے وقت میں دعا کروں گا کہ جس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 98 کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو میں، کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ان قریب میں تمہارے لیے ایک ایسے وقت میں دعا کروں گا کہ جس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی مجھے پکارے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخری تہائی وقت کون سا ہے رات کا؟ ظاہری سی بات ہے کوئی وقت بھی تو ہوگا نا، کہ 12 بجے ہے یا 1 بجے ہے یا 2 بجے ہے یا 2:30 بجے ہے، کس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں؟ رات کا اندھیرا یعنی آخری پہر۔ یہاں سے اس بات کو غور سے سنیے گا، اب آگے اس وقت کی نشاندہی کرنے جا رہا ہوں۔ رات کا اندھیرا یعنی آخری پہر سردی گرمی کے موسم کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، یعنی یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کی پہچان کے لیے بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کی میتھ اچھی ہے نا وہ اس بات کو جلدی پک کر لیں گے اور جلدی فالو کریں گے اور جلدی اس وقت کو پہچان لیں گے، اور اس وقت میں دعا مانگ کر اپنی دعا فوراً قبول کروائیں گے۔ جو شخص اس وقت کی پہچان سمجھ جائے نا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، خوشحال ہو گیا، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، نقصان کچھ نہیں ہے۔ تو چلے، ویڈیو تھوڑی سی طویل ضرور ہو جائے گی، اور اگر کچھ زیادہ ہی طویل ہوئی تو پھر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا،
آپ اس کا دوسرا پارٹ سن کر مزید بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہوتا ہے ابتدائی حصہ، دوسرا حصہ جسے تہائی حصہ کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ انتہائی یعنی آخری حصہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ رات کا آغاز مغرب کی اذان سے شروع ہو جاتا ہے۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوگی سمجھے رات کا پہلا حصہ شروع ہو گیا، ابتدائی حصہ۔ بات ہو رہی ہے نا؟ ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ تو جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوگی رات کا پہلا حصہ شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس دن مغرب کی اذان کتنے بجے شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ بھی نوٹ کر کے رکھنا ہے کہ فجر کی اذان کب ہوتی ہے۔ مغرب کی اذان سے فجر کی اذان تک کے حصوں کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ اچھا، یہاں ایک گزارش کروں گا کہ یہ پوسٹ میں نے سردیوں میں اپلوڈ کی تھی، سردیوں کے موسم میں، تو مثال بھی میں سردیوں کے موسم کی دوں گا، آپ نے اس کو گرمی کے موسم کے حساب سے خود ایڈجسٹ کر لینا ہے کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو مغرب کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے اور فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے۔ باقی میتھ کے حساب سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ نے اس کو گرمی میں کے موسم میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج کل کی مثال لے لیں، یعنی یہ پوسٹ میں لکھی ہوئی ہے بات، سردیوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ مغرب کی اذان 5:56 پر اور کہیں کہیں 6 بجے بھی شروع ہو رہی ہے۔ ہم 6 بجے ذہن میں رکھتے ہیں کیونکہ مختلف شہروں میں 5 منٹ کا 7 منٹ کا فرق ہے اذانوں کا، تو ہم 6 بجے کا ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ لاہور میں 6 بجے اذان ہوتی ہے مغرب کی، اور فجر کی اذان 5:10 پر ہو رہی ہے، یعنی شام 6 بجے سے لے کر صبح 5:10 تک کے حصے کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل 11 گھنٹے اور کچھ منٹ کی رات بنتی ہے۔ اب ان 11 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ۔ مثلاً مغرب 6 بجے شروع ہوئی تو 6 بجے سے لے کر 9:40 تک رات کا ابتدائی حصہ ہوگا۔ اب یہاں سے میتھ شروع ہو رہی ہے، غور کیجئے گا۔ 6 بجے سے لے کر رات 9:40 تک ابتدائی حصہ ہوگا، اور پھر رات 9:40 سے لے کر 1:20 تک رات کا دوسرا حصہ ہوگا، اور 1:20 سے 5 بجے تک یعنی فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے تک رات کا تیسرا حصہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا فجر کی اذان 5:10 پر شروع ہو رہی ہے، تو رات 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک صبح رات کا آخری حصہ کہلائے گا وہ، اور یہی وہ وقت ہے جو جنت کی ساعت کہلاتا ہے، اور جس میں اللہ پاک 7ویں آسمان پر یعنی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن اب ہم نے جاننا یہ ہے، معلوم تو ہمیں یہ ہو گیا کہ رات کے 3 حصے ہوتے ہیں، مغرب سے لے کر فجر تک 3 حصے۔ ہم نے اس کے 3 حصے اس طرح کیے، 6 بجے سے لے کر 9:40 تک ابتدائی حصہ، 9:40 سے لے کر 1:20 تک رات کا دوسرا حصہ، اور 1:20 سے لے کر صبح 5 بجے تک تیسرا یعنی آخری حصہ۔ لیکن اب ہم نے جاننا یہ ہے کہ اس تیسرے پہر میں بھی کوئی تو وقت ہوگا نا، 1:20 سے لے کر صبح 5 بجے تک کوئی تو ایسا وقت ہوگا، کنفرم ٹائم ہوگا نزول الہی کا۔
آخری پہر میں کون سا ایسا کنفرم وقت ہے جس میں ہم ٹھیک ایگزیکٹ ٹائم پر بیٹھ کر دعا مانگے، کیونکہ اللہ پاک آسمان دنیا پر کہہ رہے ہوتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا۔ اب اس کنفرم ٹائم کو ہم دیکھتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس پہ گفتگو کریں گے اور کنفرم ٹائم نکالیں گے۔ اور یہاں آخر میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں اور یہ جتنا بھی ہم ٹائم نکالیں گے یہ احادیث کی روشنی میں ہے، یہ کوئی علم رمل، علم جفر یا عملیات کا کلیہ نہیں ہے یا علم نجوم نہیں ہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہم وقت تعین کر رہے ہیں، کنفرم ٹائم نکالیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید گفتگو ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رات کے اس آخری پہر میں ہمیں درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔